الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام آئین مشیت کا شناسا ایسا آئین مشیت کا شناسا ایسا جس کے نانا کا ہے کوثر وہ پیاسا ایسا کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی ہر کسی کو ملتا نہیں ہے نواسا ایسا قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ آپ جو وقت نکال کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں یہ اللہ کا آپ پر فضل، اللہ کا آپ پر انعام ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں ڈاکٹر وطی اللہ باجوہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا، جن کی محبت بری دعوت پہ آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ بڑے مختصر وقت کے اندر دو باتیں آپ کی گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے۔ پہلی بات، آپ نے دیکھا محرم الحرام کے مہینہ کے اندر اور باقی مہینوں میں ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا کہتا ہے، حضور کے یاروں کو، جانثاروں کو، وفاداروں کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا علل اعلانیہ یہ کہنا ہے کہ میرے نبی کے صرف یار چار باقی رہے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اس کا یہ عقیدہ ہے، اس کا یہ مذہب ہے کہ صرف چار صحابہ باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ جھوٹے، باقی سارے کے سارے نعوذ باللہ بے ایمان اور مرتد۔ آپ کے ذہن میں ایک سوال، آخر وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ کسی اور بات کو نہیں چھیڑتا؟ وہ نماز کی بات نہیں کرتا، وہ روزے کی بات نہیں کرتا، وہ حج کی بات نہیں کرتا، دین کے باقی ارکان کی بات نہیں کرتا، لیکن جب بھی بولتا ہے صحابہ کرام کو برا کہتا ہے، جب بھی بولتا ہے صحابہ کرام کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو وہ وجہ بتانے لگا ہوں، اور انداز آپ کا، نگاہیں آپ کی میری طرف ہو، صحابہ کرام کی محبت لے کر کے بیٹھئے۔ وہ کبھی کوچ چرستوں میں گالی دیتا ہوا شرماتا نہیں ہے، اور اسی انداز کے ساتھ وہ
وہ اپنی بات کرتا ہے، آپ نے محبت کی بزم سجائی ہے تو پھر دل محبت سے جھوم جائے۔ صحابہ کی عزت کے لیے بولنا ہے تو بلند آواز سے بولنا ہے۔ سوال کا جواب دیے دیتا ہوں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کو برا کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ اسلام کی یہ جو عمارت ہے، ان کے اسلام کی عمارت کے اندر ستون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ اگر ان ستونوں کو درمیان سے نکال دیا جائے گا، آپ کا دین باقی نہیں بچتا۔ اگر ستونوں کو نکال دیا جائے گا، دین باقی نہیں بچتا۔ ستونوں کو نکال دیا جائے گا، آپ کی نماز باقی نہیں بچتی۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، آپ کا روزہ باقی نہیں بچتا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، آپ کا حج باقی نہیں بچتا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، قرآن باقی نہیں بچتا۔ صحابہ کو نکال دیا جائے گا، پیغمبر کی حدیث باقی نہیں بچتی۔ آپ مجھے ذرا بلند آواز سے بتائیں نا، آپ تک یہ جو نماز پہنچی ہے، آپ تک نماز پہنچانے والے کون ہیں؟ اونچی 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 کون؟ آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ کی آواز میری تلک نہیں آئی، جذبات کو نہیں ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر کے بولے اور گالی دے، آئے ہو صحابہ کا تذکرہ سننے تو خوش ہو کر کے بولے، آپ تک دین پہنچا ہے تو پہنچانے والے کون؟ آپ تک نماز پہنچی ہے تو پہنچانے والے کون؟ صحابہ۔ اگر ان صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے گا، آپ کا دین باقی نہیں بچتا۔ آپ کہیں گے فاروقی صاحب دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں، یہ دیکھیے تو صحیح نا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بدر کے میدان کا جائزہ لے رہے ہیں۔ بدر کے میدان کا جائزہ لیتے ہوئے میرے نبی نے ایک ریت کا ٹیلا دیکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس ریت کے ٹیلے پر میرے خیمے کو لگا دیا جائے۔ آپ کے لیے خیمہ لگا دیا گیا، اور خیمہ وہ لگایا گیا جس کی چھت کوئی نہ تھی، جس کی چھت نہ ہو۔ ایسے خیمے کو عربی کے اندر عریش کہتے ہیں۔ میرے نبی کے لیے عریش کو لگا دیا گیا۔ میرے نبی اس عریش کے اندر آرام فرمائے ہیں۔ میرے نبی نے حکم جاری کر دیا کہ میرے اس عریش کے اندر سوائے ابو بکر کے اور کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا، یہ الگ شان ہے سیدنا صدیق اکبر کا۔ لیکن دیکھیے تو صحیح نا، میرے نبی اس خیمے کے اندر تشریف فرما، میرے نبی گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، میرے نبی رب کے سامنے دعائیں کرنے لگ جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میرا نبی ایک ہی جملہ بار بار بول رہا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض۔ اے اللہ، یہ 313 میرے یار، یہ 313 میرے جانثار، یہ 313 میرے وفادار، یہ 313 میرے غبدار، میں ان کو اکٹھا کر کے تیرے دربار میں لے کر کے آ گیا ہوں۔ اے اللہ، یہ وہ میرے یار ہیں جنہوں نے چلتی ہوئی تلواروں کے نیچے تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ میرے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے انگاروں کے اوپر تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ میرے وہ یار ہیں جنہوں نے ابلتی ہوئی دیگوں کے اندر تیرے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ اے اللہ، یہ میری متاع حیات ہے، یہ میری زندگی کی کمائی ہے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے، ان کے پاس تیر بھی ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، ڈھال بھی ہے، قوت بھی ہے، جماعت بھی ہے۔ ان کے پاس تیر ہے تو تلوار نہیں، نیزہ ہے تو ڈھال نہیں، قوت ہے تو جماعت نہیں۔ چند بچے، چند بزرگ، چند نوجوان ہیں، لیکن یہ آگے ہیں تیرے اوپر یقین کرتے ہوئے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے میدان انہوں نے سجا دیا ہے۔ اے اللہ، ان کی حفاظت کرنا، یہ میری متاع حیات ہے۔ اگر یہ نہ رہے، اگر یہ نہ رہے، تیرا دین باقی نہیں رہے گا۔ اگر یہ نہ رہے، تیری توحید باقی نہیں رہے گی۔ اگر یہ نہ رہے، میری رسالت باقی نہیں رہے گی۔ اگر یہ نہ رہے، تیرا کلمہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ میری متاع حیات ہے اور یہ میری زندگی کی کمائی ہے، جس کے بارے میں حفیظ جلندری نے کہا تھا کہ یہ پہلا جیش تھا دنیا میں افواج الہی کا، جسے اعلان کرنا تھا
سے اس سے پہلے آپ نے یہ سوال نہ سمجھا ہوگا کہ آخر وہ کالی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دین کو مٹانا چاہتے ہیں. بولے دین کو. اور جب تک بابی زندہ ہے دین مٹنے دیں گے. اونچی بولو دین مٹنے دیں گے. صحابہ کا چرچا اسی انداز کے ساتھ کرتے رہیں گے. آئیے دوسری بات، یہ سوال کا جواب ہو گیا. دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے، آپ کی شان کے حوالہ سے، آپ کے مقام کے حوالہ سے، آپ کی رفعت کے حوالہ سے، آپ کی بلندی کے حوالہ سے. سنیے کائنات کے لوگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. میرے نبی کو خبر ملی میری بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. توجہ میری طرف، نگاہیں میری طرف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے. سیدنا حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آپ کے ساتھ پیار اور محبت کیا. حضرت حسین کے کان میں اذان دینے کی باری آئی ہے. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جاؤ بلال کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، آ کر کے حسین کے کان میں اذان دے. کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر کے اذان دیتا ہے. آج حسین کے کان میں بھی آ کر کے اذان دے. آپ نے یہ نہیں کہا چلاؤ فلاں صحابی کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، وہ مسجد میں اذان دیتا ہے. آج حسین کے کان میں بھی آ کر کے اذان دے. دیکھیے تو صحیح نا، میں کیوں قربان نہ جاؤں حضرت حسین کی عظمت پر. میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب سیدنا حسین کے کان میں اذان دینے کی باری آئی ہے، میرے نبی نے کسی یار کو نہیں بلایا، کسی صحابی کو نہیں بلایا، بلکہ کائنات کے سخنے پیغمبر نے حضرت حسین کے کان میں خود اذان دی ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی. آئیے آخری 5 منٹ کے اندر میں حسین کی عظمت آپ کے سامنے رکھوں. میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. اور کائنات کے لوگوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور ایک خوبصورت بات میرے نبی نے فرمائی. میرے نبی فرماتے ہیں جس انسان نے اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھے. امام صاحبی نے ایک واقعہ نقل کیا. آپ فرماتے ہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں چلتے چلتے اپنے نانا کے پاس آ رہے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں الجھن پیدا ہو گئی. حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا. حضرت حسین کہتے ہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا. میرے نبی نے فیصلہ کیا. میرے نبی فرماتے ہیں تم دونوں آپس میں کشتی کر لو، جو جیت جائے گا وہ نانا سے پہلے آ کر کے ملے گا. کشتی شروع ہو گئی. انداز دیکھیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام بار بار ارشاد فرماتے ہیں آئی حسن خذ حسین، آئی حسن خذ حسین. او حسن بیٹا پکڑ 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 حسین کو پکڑ اور پکڑ کر کے زمین پر لگا دے. بیٹا حسین کو پکڑ لے. حضرت علی عرض کرتے ہیں اے آقا بتائیں تو صحیح نا، مجھے ایسا لگتا ہے آپ حسین آپ حسن سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے آپ صرف حسن کو کہہ رہے ہیں حسن پکڑو حسین کو، آپ حسین کو نہیں کہتے. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انا کا لا تدری، او علی تو نہیں جانتا، میں تو کہہ رہا ہوں حسن کو کہ پکڑو حسین کو. میرے ساتھ بیٹھا ہوا آسمان کے فرشتوں کا سردار جبریل وہ کہہ رہا ہے حسین کو حسین حسین پکڑو حسن کو پکڑو. آخری روایت سنیے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ایک فرشتہ اس نے رب سے اجازت طلب کی، اے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں. کائنات کے مالک نے پوچھا تو زمین پر کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کرتا ہے ربا میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں. میرے دل میں حسرت یہ ہے وہ جو تو نے حسینوں میں احسن بنایا ہے، جمیلوں میں اجمل بنایا ہے، شریفوں میں اشرف بنایا ہے، جس کے لیے نبیوں سے وعدے لیے ہیں، جس کو کائنات کا سردار بنایا ہے. دیکھو تو صحیح نا وہ دلہا پیغمبر لگتا کیسا ہے. میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے اجازت دے دی اور کائنات کے مالک نے کہا
زمین پر جانا چاہتے ہو ساتھ ایک خوشخبری لے کر کے چلے جاؤ۔ آ گیا زمین کے اوپر، میرے نبی تعارف کروا رہے ہیں، اور میرے یارو فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ آیا ہے، خوشخبری لے کر کے آیا ہے، کائنات کے رب نے اعلان کیا ہے، اور میرا سونا نبی تو ہی صرف حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا، تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے، اسی لیے میں نے اعلان کر دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میں نے حسن اور حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ آؤ نا پھر میں کیوں نہ کہوں کہ حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین جنت دا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے تو دل دی تقدید تک تو ہوتے، حسین دا کوئی اصول لکھ لے، حسین زینب دی اقتدارے، حسین بھائی حسن دا پیارے، حسین حیدر کے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے، زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق دو، وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین لڑتا شمل دینا لے، حسین بستا عمر دینا لے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکتا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے، حسین عابد حسین زاہد، حسین ساجد حسین ماجد، حسین عالم حسین فاضل، حسین جگر بدول لکھ لے، حسین صابر حسین شاکر، حسین قاری کے کربلا تھا، حسین بیت النماز اندر نبی دا سجدے نطول لکھ لے، او اے قیمتی شدیدہ رولا چھڑ دے نبی دا سارا شرانہ پاکے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ صرف 5 تن پاکے نہیں، عقیدہ سنیے، جیڑا تن میرے نبی کے تن دے نام لگ گیا وہ پاک ہو گیا، اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف 5 تن پاک نہیں ہے بلکہ سب تن پاک ہے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔